بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں فرزند کشمیر حمزہ سلیم کینی. 27 دسمبر 2007 لیاقت بعد راولپنڈی میں محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا اور کہنے میں یہی آیا کہ 2007 کو جمہوریت کو قتل کر دیا گیا. اب آج ہماری اس نشست میں میرے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے طالب علم سردار عمر اکبر، جن سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا واقعتاً 2007 کو جمہوریت قتل ہوئی یا نہیں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ عمر، آپ نے مجھے وقت دیا. بتائیں کہ 2007 کو جمہوریت قتل ہوئی یا نہیں. بہت بہت شکریہ حمزہ سلیم کینی. دیکھیں، پہلے تو ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ پاکستان میں جمہوریت آیا صحیح معنوں میں کبھی قائم بھی ہوئی یا نہیں، جمہوریت چل بھی سکی یا نہیں چل سکی. جیسا کہ آپ کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ ہم لوگ جو بر صغیر ہے یہاں پہ یہ جمہوریت کا پہلا ٹینیور ہے. پارٹیشن کے بعد سے جمہوریت والا جو تسلسل ہے وہ چل رہا ہے، لیکن وہ بھی ابھی صحیح معنوں میں قائم نہیں ہو سکا. اور پاکستان جو ہے یہ تو اسلام کے نام پر بنا تھا اور یہاں پہ اسلامی جمہوریت ہونی چاہیے تھی، لیکن اسلامی جمہوریت بھی نہیں قائم ہو سکی. البتہ ہم نے یہ جو سیٹ اپ لیا ہے یہ ہم نے مغرب سے لیا ہے. تو جمہوریت کا قتل تو آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جمہوریت صحیح طرح قائم ہی نہیں ہوئی، تو قتل کیسے ہوئی؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک واقعے سے جمہوریت نہ تو قتل ہوتی ہے اور نہ ہی پروان چڑھتی ہے. تو یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت کی راہ میں روڑا اٹکایا گیا یا جمہوریت کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی گئی، لیکن ابھی آپ کو شاید اس بات کا اندازہ ہے یا نہیں ہے کہ یہ چیزیں بننے میں یہ بہت ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. یہ اس میں وقت لگتا ہے کچھ، اس میں بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جی عمر، جیسے آپ نے کہا کہ جمہوریت کی راہ میں روڑے اٹکائی گئی، لیاقت علی خان سے لے کر بینظیر بھٹو تک ہمیشہ جمہوریت کی راہ میں روڑے اٹکائی گئی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا آج تک کوئی بھی قاتل بے نقاب نہیں ہو سکے؟ دیکھیں، لیاقت علی خان سے لے کر بینظیر بھٹو تک آج تک کسی بھی وزیر اعظم نے، پاکستان کے جتنے بھی وزیر اعظم ہیں، آج تک کسی نے اپنی مدت پوری نہیں کی. اور یہ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت کو قائم نہیں ہونے دیا گیا کچھ بیرونی قوتوں کی وجہ سے. کیونکہ اگر جمہوریت صحیح معنوں میں قائم ہو گئی، ایک جو عوامی لیڈر ہوتا ہے، جو جمہوری لیڈر ہوتا ہے، جو عوام میں سے اٹھ کے آتا ہے، اس کو اپنے مسائل کا پتہ ہوتا ہے. جب تک دیکھیں آپ، جب تک آپ کے بنیادی مسائل حل نہیں ہوں گے، آپ کا اپنا اچھا امیج نہیں بنے گا دنیا میں، تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے، آپ کا کاروبار ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ، یا آپ نے کوئی نیا آئیڈیا لانا ہے، وہ آپ کی بات ہے، لیکن پہلے روٹی کپڑا اور مکان آتا ہے. تو اگر کوئی عوامی لیڈر آ گیا، کوئی جمہوری لیڈر آ گیا، تو وہ پہلے اس پہ کام کرے گا. اور بیرونی قوتیں نہیں چاہتی ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے. اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ آج اگر بینظیر بھٹو محترمہ زندہ ہوتی تو وہ بھی جو احتساب کا بھی ایک کڑا عمل جاری ہے اس کے کٹہرے میں ہوتی کہ ان کی جو جائیدادیں اور وہ زمینیں تھیں؟ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، کسی نہ کسی صورت میں بینظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت تھی، اور بینظیر بھٹو کو آپ جمہوری لیڈر کہہ سکتے ہیں. اور جو بھی لوگ جمہوری لیڈر ہوتے ہیں یا جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، ان کو ہمیشہ عدالتوں کا یا تھانہ کچہری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے. وہ لوگ اس چیز سے نہیں ڈرتے. میرے خیال میں اگر بینظیر بھٹو اس وقت موجود ہوتی تو پیپلز پارٹی کو اقتدار تو نہ ملتا، لیکن پارٹی البتہ بہت مضبوط پوزیشن میں ہوتی. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2008 کے جو انتخابات پیپلز پارٹی جیتی وہ بینظیر بھٹو کی شہادت کی وجہ سے جیتی؟ جی بالکل، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ جو ہم لوگ ہیں، ہمارے جذبات ہوتے ہیں، اپنے اپنے احساسات ہوتے ہیں، اپنا جو لیڈرشپ ہوتی ہے، جو قیادت ہوتی ہے، جو پارٹی ہوتی ہے، نظریہ پہ اس کا ہمارا لگاؤ ہوتا ہے. اور اگر ایسے موقع پہ تو بالکل لوگوں نے، میرا خیال ہے کہ لوگوں نے اس وجہ سے پیپلز پارٹی کو ووٹ کیا ہے. آخر اس پاکستان میں ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمیں ایک حکومت کو مدت پوری کرنے کے لیے کسی بڑے سانحے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیا کبھی بغیر کسی شہادت کے، بغیر کسی سانحے کے پاکستان میں کوئی حکومت مدت پوری نہیں کرے گی؟ دیکھیں، حکومتیں جو ہیں وہ تو مدت پوری کرتی رہی ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی اپنی مدت پوری کی، نون لیگ نے بھی اپنی مدت پوری کی، لیکن پرائم منسٹر اپنی مدت پوری نہیں کر سکے. ان کی پالیسیز پوری طرح سے وہ اپنی امپلیمنٹ نہیں کر سکے. پاکستان کی آپ ساری تاریخ دیکھیں، کسی پالیسی میں تسلسل نہیں رہا. جو عوامی مفاد کے پروجیکٹ تھے ان میں بھی پالیسیز کا تسلسل نہیں رہا. ایک ایٹم بم کی پالیسی کو چھوڑ کے باقی کسی بھی پالیسی تھی اس میں تسلسل نہیں رہا. آگے والی حکومت جو ہوتی ہے، آنے والی، تو وہ ان کو اپنی پالیسیز لے کے آ جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں بیرونی قوتیں بھی انوالو ہیں، لیکن سب سے بڑی غلطی ہم لوگوں کی اپنی ہے. ہم لوگ خود استعمال ہوتے ہیں، پاکستانی جو ادارے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں ہوتے ہیں یا دباؤ میں نہیں ہوتے ہیں. یا اصل بات یہ ہے کہ آج تک میرٹ اور انصاف قائم نہیں ہو سکا. ابھی موجودہ واقعہ آپ دیکھ لیں، جو جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن والا معاملہ تھا، تو اس طرح کی جب چیزیں ہوں گی
تو پھر ظاہر ہے وہ جو لوگ متاثرہ ہوتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سے تو وہ انوالو تو ہوں گے نا، کیونکہ ہماری جو نفسیات ہیں وہ ہماری قلت والی نفسیات ہیں. جی جی ہم لوگوں کو ہمیشہ سے ہم نے بحرانوں کا سامنا کیا ہے، اور ہمیں پھر جب ہمیں انصاف نہیں ملتا، جب ہمیں پراپر کسی چینل کے تھرو ہماری ضروریات نہیں پوری ہوتی تو ہم کسی دوسرے چینل سے پوری کرتے ہیں جس سے ریاست کو نقصان ہوتا ہے. عمر مجھے بتائیے گا کہ آپ بے نظیر کے ساتھ پیپلز پارٹی کو اور بے نظیر کے بغیر پیپلز پارٹی کو کیسے آپ ان دونوں کا کمپیریزن کریں گے؟ بے نظیر کے ساتھ پیپلز پارٹی اور بے نظیر کے بغیر پیپلز پارٹی، دیکھیں پیپلز پارٹی تو دراصل بھٹو سے بھی پہلے پہنچ چکی تھی. پیپلز پارٹی ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر اس کا سارا سیٹ اپ بن گیا تھا. تو بے نظیر بھٹو جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے ایک لائق خاتون تھی. ہارورڈ سے انہوں نے گریجویٹ کیا تھا پولیٹیکل سائنس میں، انہوں نے فلاسفی میں بھی ماسٹرز کیا ہوا تھا، انہوں نے معاشیات میں بھی ماسٹرز کیا ہوا تھا. تو پارٹی تو یقیناً ان کی بائی چوائس نہیں تھی، بائی برتھ ہی ان کی پیپلز پارٹی ہی تھی. اگر یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا وہ الگ بات ہے، لیکن میرے خیال میں اگر بے نظیر بھٹو اگر پاور میں آ جاتی تو یقیناً غریب طبقے کے لیے، مزدور طبقے کے لیے، کسان طبقے کے لیے، اس کی بہتری کے لیے کام کرتی. آپ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی جمہوریت کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان اپنی مدت پوری کریں گے یا پھر ان کو بھی اتار دیا جائے گا؟ کنٹرول ڈیموکریسی ابھی تک ملک میں صحیح طرح جمہوریت قائم نہیں ہو سکی، اور اس میں جدھر آمروں کا کردار ہے جو پہلے 4 درویش رہے ان کا کردار ہے اتنا، جو ہماری سیاسی قیادت ہے اس کا بھی اتنا ہی کردار ہے. فرض کیا اگر ایک دفعہ کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، کوئی آمر یا کوئی اسٹیبلشمنٹ جیسا کوئی ادارہ کر رہا ہے، معاملات میں عمل دخل کر رہا ہے، تو کوئی ایک جماعت قربانی دے دے، اس کے بعد شاید یہ تسلسل جمہوریت کا چلے. لیکن وہ قربانیاں اگر نہیں دے رہے، اگر ہم اسی طرح غلطیاں کرتے رہیں گے. عمر معاف کیجیے گا میں آپ کو روک رہا ہوں، کیا آپ ابھی آپ کا اشارہ اس طرف تو نہیں کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن روک کر عمران خان اپنی قربانی دے دیں؟ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن روک کر عمران خان اپنی قربانی تو نہیں دے سکتے. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بڑی سوچ سمجھ کے کی جاتی ہیں. ان میں اسٹیٹ کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس میں جو آپ کا عوام کا رجحان ہوتا ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، پریشر گروپس کو بھی دیکھا جاتا ہے، باقی جو سیاسی جماعتوں کے نظریات ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے. جنرل باجوہ کی بات چلی، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے میں کیا اس وقت ملک کی فلاح و بہبود ہے یا پھر اس وقت کی حکومت کی فلاح و بہبود ہے؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے، اور جیسا کہ بات جمہوریت کی چل رہی ہے تو عام تاثر تو یہی جا رہا ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ جب 6 مہینے بعد ان کی 3 سال مزید ایکسٹینشن ہوگی تو اس حکومت کو ٹائم پورا کرا کے جائیں گے. تو یہ تو کنٹرول ڈیموکریسی ہے. باجوہ صاحب کی میں بالکل اس کی حمایت نہیں کرتا، ان کی ایکسٹینشن بالکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے آنے سے تقریباً 100 سے زائد جو آفیسران ہیں ان کی ترقیاں جو رک گئی ہیں، تو یہ نقصان. آپ آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے جو وقت ہے اس میں پیپلز پارٹی کیا بے نظیر بھٹو کے جو قاتل ہیں ان کو کیفری کردار تک پہنچانے کے لیے کسی بھی گورنمنٹ سے یا خود اقتدار میں آ کر کچھ عمل درآمد کروا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو کرانے والے ہی کرائیں گے، وقت کے ساتھ ہی پتہ چلے گا. بہت شکریہ سردار عمر، آپ نے مجھے وقت دیا. آپ دیکھ رہے تھے فرزند کشمیر کے ساتھ حمزہ سلیم کیانی اور سردار عمر اکبر کو، جو پاکستان میں ڈگمگاتی جمہوریت، آمریت اور پاکستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. آپ سب جو ویورز ہیں ہمارے، آپ سب کا شکریہ. چینلز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں.